آج ہمارے ساتھ جو ایک گیسٹ موجود ہیں ان کا نام ہے ذیشان شہزاد صاحب، جو کہ ایک فائنینشیل انسٹیٹیوٹ میں ایز اے ٹیکنیکل ایڈوائزر ہیں. تو آج کل پاکستان میں جو رومرس ہیں، جو ایکچوئل ایکٹیویٹیز ہیں، جو سائبر کرائم کے ہیں، کارڈ کی کیپچرز ہیں، کافی نیگیٹو سی خبریں چل رہی ہیں اور بینکنگ سیکٹر میں اسپیشلی. تو آج ہم ان سے ان کی ایڈوائس بھی لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ معاملات کیا ہیں اور ان کو کیسے آگے جا کے روکا جا سکتا ہے، جو کہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذیشان صاحب کیسے ہیں؟ بالکل خیریت. ذیشان صاحب، آج ہمارا جو ٹاپک ہے بڑا نازک سا ہے ہماری کنٹری کے حوالے سے، جو سلسلہ چل رہا ہے. آپ بھی ٹیکنیکل ہیں اور میں بھی ٹیکنیکل ہوں بیسیکلی. تو آپ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ کیا ماجرا ہے اور کیوں ایسا ہو رہا ہے. ہاں، یہ آپ نے رائٹلی مینشن کیا کہ مارکیٹ میں دیر آر لاٹ آف ریمرس. پاکستانی بینکنگ سیکٹر پہ اٹیک ہوا ہے اور کارڈز کسی بینک کی بھی سیکیور نہیں ہے. آئی تھنک دیٹس ویری بگ ریمر اور لوگوں کو اس کو نگیٹ کر دینا چاہیے، نگلیکٹ کر دینا چاہیے ایسی نیوز کو. Nobody should claim کہ پاکستانی بینکنگ سیکٹر سیکیور نہیں ہے. We have a very robust banking sector, very robust banking environment اور all controls are in place. جو frauds ہیں، جو چھوٹے موٹے hacks ہیں، وہ آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں you will find some frauds happening. کچھ کارڈ ڈیٹا لاک ہو، لیک ہو جائے، کچھ لاس ہو جائے کسٹمر کی غلطی سے، کچھ کنٹرول کی غلطی سے. It's a very big statement to say that financial sector is not secure. تو میرا خیال ہے لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. ذمہ دار لوگوں کو خاص طور پہ ایسی اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے کہ وی آر ناٹ سیکیور. وی آر ویری سیکیور انوائرمنٹ اور وی ٹرسٹ اوور بینکنگ سیکٹر. ناظرین، جیسے کہ ہمارے ساتھ ایک پیارے سے گیسٹ موجود تھے جو کہ ٹیکنیکل ایڈوائزر ہیں اور آلموسٹ میرا بھی ٹیکنیکل سیکیورٹی، نیٹ ورک سیکیورٹی سے تعلق ہے اور جا کے ہم لوگ ابھی یہاں پہ دونوں ہی ہم سیکیورٹی میں اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے جس طرح لوگ اتنی زیادہ رومرز بلا رہے ہیں. ہر دور میں، ہر جگہ میں، ہر ادارے میں اٹیکس ہوتے ہیں. لیکن یہ جو اٹیکس کو لے کے اور اتنا بدنام کر دیا جا رہا ہے ملک کو اور اس طرح اس کو کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ لوٹ گیا سارا کچھ اور سب کچھ ختم ہو گیا، اس کا کیا امپیکٹ ہے وہ آگے آنے والی نسلیں ہماری برداشت کریں گی. تو اس کے بارے میں اب ایک دو ورڈز اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا امپیکٹ کے حوالے سے مطلب آگے لوگ کیا سوچ رہے ہیں ہمارے بارے میں. اتنی پورا انٹرنیشنل میڈیا پہ چلا دیا یہ لوگ. ہاں، یہ اس کا اٹ ہیز ویری بگ نیگیٹو امپیکٹ. جو ریمرس ہیں یہ کیا کرتی ہیں، یہ فائنینشیل سسٹم میں جو ٹرسٹ ہے وہ ختم کرتی ہیں. جو فائنینشیل سسٹم دیٹس اے بیک بون آف اینی کنٹری. تو جو فائنینشیل سیکٹر پہ ٹرسٹ ہے وہ انویسٹرز وچ آر برنگنگ مور منی انٹو دا کنٹری، وہ لوگ نیا پیسہ نہیں لے کے آئیں گے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز ہیں جیسے فچ ہے، موڈیز ہے، S&P ہیں، جو فائنینشیل انسٹرومنٹس کو ریٹ کرتی ہیں کنٹریز کے لیے. دے ول ریڈیوس اوور ریٹنگ وچ ول افیکٹ on our economy, which has ایک طرف سے تو ہم ہمارے پی ایم اور باقی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ فائنینشیل بینیفٹ دیا جائے، ادھر سے یہ اٹیکنگ کی کہانیاں. تو مطلب کیا مطلب ہونے جا رہا ہے ہماری کنٹری میں؟ روٹ کوز تو کوئی بھی ہو سکتی ہے. جو موٹیویٹرس ہیں اور جو موٹیوس ہیں وہ ان کی ڈیٹیل نہیں مجھے معلوم، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو بھی ادارے ہیں ان کو چاہیے دے شوڈ ہیو اے کنٹری بیسڈ اسپوکس پرسن. ایک فائنینشیل اداروں کا اسپوکس پرسن ہو and that should be the representative of that sector. صرف وہ اسی کو اجازت ہو کہ وہ میڈیا پہ آئے، لوگوں کو بتائے اس سیکٹر کے بارے میں. اس کے علاوہ ایک لیگل فریم ورک بنانا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کی اسپیکولیشنز، نیگیٹو اسپیکولیشنز خاص طور پہ کرتا ہے، there should be a penalty, there should be a penalization against him. تو اگر ایک فریم ورک بن جائے، ایک انوائرمنٹ بن جائے جس میں ریگولیٹرز اور ادارے مل کے کام کریں اور ایک سینٹرلائز باڈی ہو جو اس سارے میکینزم کو کنٹرول کر رہی ہو، دیٹس دا نیڈ آف دا ٹائم. ناظرین، جیسا کہ آپ نے بڑی ویلیو بالکل سنی، ہمارے جو گیسٹ تھے ذیشان شہزاد صاحب، جو کہ ایک سینئر ٹیکنیکل ایڈوائزر بھی ہیں اور ڈیلی کے ایشو کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس طرح کے کام کر رہے ہیں آلریڈی. تو ہم اپنی تکبیر نیوز کے حوالے سے اور تکبیر نیوز کے ریفرنس سے ہم یہ عوام کو بتانا چاہیں گے کہ ان چیزوں کے اوپر اتنا نہ اچھالیں کہ جو ہماری کنٹری کے لیے آگے چل کے نقصان دہ ہوں. تو ناظرین، آپ ایسے ہم اور پروگرام اور ایسے انٹرویو اور ایسے سینئر کو ہم لاتے رہیں گے. آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ تکبیر کو واچ کرتے رہیں اور ہمارے ساتھ رہیں. تھینک یو.